اولیاء اعظام جتنے اللہ والے، جتنے علماء اعظام دین پر قائم ہیں، جتنے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کو سمجھانے پر قائم ہیں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ان کے حکم کو مان کر کے ہم دنیاوی زندگی کو اچھا بنائیں اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنائیں۔ معاذ حضرات، آج میں آپ کو ایک میں حکایت سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ معاذ حضرات، ایک مرتبہ کا واقعہ ذرا سنیے گا کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والے کی نقل کر لیں، اللہ والے کے راہ پر اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری زندگی کیسے سدھرتی ہے، ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ شہر مراد آباد سے ایک عالم دین، ایک شخص، ایک برگزیدہ بندہ، ایک اللہ کا نیک بندہ چلا۔ ایک نیک بندہ سرکار شہر اعلیٰ حضرت بار بار تشریف لایا کرتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ شہر اعلیٰ حضرت بار بار تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو جس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ایک سید ہو کر کے، ایک عالم دین ہو کر کے شہر اعلیٰ حضرت، شہر امام احمد رضا کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک مہربانی کر دیں، اس بار آپ بھی میرے ساتھ چلے گئے، سبحان اللہ۔ ایک مہربانی کر دیں، اس بار آپ بھی شہر اعلیٰ حضرت میرے ساتھ چلے تو پتہ چلے گا کیا ہے وہ۔ معاذ حضرات، تو انہوں نے کہا کیا جائیں گے ان کے پاس، پٹھان گھرانے کے ہیں اور سخت مزاج کے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ تو کہا بس مہربانی کریں، آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک مرتبہ شہر اعلیٰ حضرت چلے۔ جب بار بار ان سے گزارش کی گئی، ان سے ریکویسٹ کی گئی، ان سے گزارش کی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سید صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات میں چلتا ہوں۔ معزز حضرات، تو ذرا سنیے گا، شہر مراد آباد سے شہر اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں دونوں۔ معزز حضرات تشریف لاتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز ادا کی جانے والی عصر کی جماعت ہونے والی ہوتی ہے، یعنی جماعت ہوتی ہی ہے، یعنی جماعت میں سے کچھ رکعتیں نماز ہو چکی ہوتی ہے۔ معزز حضرات، ایک رکعت یا دو رکعت، تو وہ سید صاحب، وہ بزرگ، وہ برگزیدہ بندہ، وہ عالم دین جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ باوضو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا تھا کہ کیا جائیں گے وہاں شہر اعلیٰ حضرت، وہ بڑے سخت مزاج کے ہیں، ان کے پاس جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم سارے مسائل جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم نے سارا علم حاصل کیا، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ معزز حضرات، تو وہ باوضو نہیں تھے، وہ بے وضو تھے۔ معزز حضرات، تو اب آئے تو اس زمانے میں پانی لینے کے لیے وضو کرنے کا ایک کنواں ہوتا تھا، کنواں سے ڈول میں پانی ڈول ڈال کر کے کنواں سے پانی نکالا جاتا تھا، رسی والی ڈول ڈال کر کے۔ ہمارے علاقے میں اور بہت جگہوں میں بھی پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، آج سے قبل 80-100 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ٹینکی اور طرح طرح کے یہ نل وغیرہ نہیں تھے، تو معزز حضرات ڈول سے پانی نکالا کرتے تھے۔ تو وہاں اسی جگہ میں وہ شخص پہنچا، جب پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نابالغ طالب علم، مدرسے کے طالب علم وضو کر رہے ہیں، تو اسی میں سے ایک پانی نکالا ہوا، کنواں سے پانی نکالا ہوا لوٹے میں سے ایک لوٹا پانی اس نے لیا اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ تو بچے آواز دیتے ہیں کہ اے مولانا ذرا سنیے، آپ کو تو اجازت لے لینا چاہیے تھا کہ آپ نے پانی لیا، کہ یہ پانی کس کا ہے، اجازت لے لینا ہوتا۔ تو اس نے سوچا دل میں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اجازت لینا چاہیے تھا۔ تو اب اس بچے سے وہ شخص کہتا ہے کہ اب اجازت دے دو، میں وضو کر لوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دیا۔ پھر کہتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے لیکن نابالغ بچہ اگر اجازت بھی دے دے تو پھر بھی اس کا سامان لینے کا حق نہیں، اگر اجازت دے دے پھر بھی اس کی چیز لینے کا حق نہیں۔ تو مولانا سمجھ گیا کہ جب رضا کے مدرسے کے نابالغ بچے کا علم کا یہ عالم ہے تو رضا کا عالم کیا ہوگا، رضا کا عالم کیا ہوگا۔ معزز حضرات، اتنا کہنا تھا۔ وضو کرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کے ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مسجد کی چھت سے سیڑھی سے اترتے ہوئے نیچے آتے ہیں اور یہ جناب اوپر جاتے ہیں مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہرے مبارک کی طرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور
جب اپنے آنکھوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھوں ملایا، تو سرکار اعلی حضرت نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ بلائیے، یہ ناچیز حاضر ہے، آپ تو آلے رسول ہیں، آپ تو سید گھرانے کے ہیں، آئے بتائیے کیسے آپ کی خدمت کیا جائے گا۔ یہ سوال معزز حضرات اتنا کہنا تھا کہ وہ سوچ گئے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ احمد رضا آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں، آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ تو ہمارے سرکار پیارے رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ہاں میں ذرا سخت مزاج کا ہوں، پٹھان گھرانے کا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اس کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے جو میں نے شہر مراد آباد میں کہا تھا، وہ دل کی بات، وہ میری زبان کی بات سرکار اعلیٰ حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا، کہیے سبحان اللہ۔ انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ ضرور یہ اللہ والے ہیں اور دل کی خبر رکھتے ہیں، دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ معزز حضرات اب یہ نمازیں ادا ہو گئی، تھوڑی دیر بیٹھے، اب سید صاحب کہتے ہیں ان سے چلیں آپ وہ شہر مراد آباد۔ تو جو شخص جنہوں نے کہا تھا وہ بڑے سخت مزاج کے ہیں، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں آپ جائے شہر مراد آباد، میں تو یہی کا ہو گیا ہوں، اب مجھے یہی رہنا ہے، میں تو یہی کا ہو گیا ہوں، اب مجھے یہی رہنا ہے۔ تو معزز تو جو اللہ والوں کی حکومت پر اپنا سر اونچا کرے گا، اپنا فخر کرے گا، تو وہ دنیا میں بھی گرے گا، دنیا میں بھی گرے گا اور آخرت میں بھی گر جائے گا۔ معزز تو اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ادب کا مقام ہے اسلام میں، الاسلام کلہ ادب، اسلام میں ادب سب کچھ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اسلام میں ادب سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اور ان کا حکم مانو جو علم والے ہیں، جو ان میں سے علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ معززات تو یہ ایسا عشق ہے، شاعر نے کہا ہے صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ غریب نواز کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، عشق دو احمد رضا کا، عشق دو احمد رضا کا۔ اور ایک بات 2 منٹ میں سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ معزز حضرات سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے سرکار